لوگ ٹھیک ہیں جی؟ یس بہت کم ہے. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی؟ آپ سبوں کو سلامتی سے دیکھ کر میں خدا کا شکر گزار ہوں. آج بڑا ہی انوکھا مضمون لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں ہوں. اور اس مضمون کا نام ہے ایک اور یسوع. کیا نام ہے جی؟ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. آج ہم جس مضمون کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ ایک اور یسوع. کم آواز ہے. کیا عنوان ہے جی؟ ایک اور یسوع. کرنتھیوں کی کلیسیا جسے بنیاد بنا کر آج بہت سارے لوگ نشانوں، نعمتوں اور روح کی خدمتوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کرنتھس کی کلیسیا جس میں پارٹی بازی تھی. کوئی کہتا تھا ہم پلوس کے ہیں، کوئی کہتا تھا ہم اپلوس کے ہیں، اور کوئی کہتا تھا ہم پترس کے ہیں، کوئی کہتا تھا ہم مسیح کے ہیں. ایسی کلیسیا جو روحانی نہیں نفسانی تھی. ایسی کلیسیا جس میں ایک نوجوان نے اپنے باپ کی بیوی کو حرام کاری کے لیے رکھا ہوا تھا. ایسی کلیسیا جو بتوں کی قربانی کھاتی تھی. کرنتھس کی کلیسیا ایسی کلیسیا جو عبادتوں میں سروں پر خواتین کپڑا نہیں لیتی تھی. ایسی کلیسیا جو یسوع مسیح کی قیامت کا انکار کرتی تھی. اور ایسی کلیسیا جو جھوٹے استادوں کو اپنے درمیان برداشت کرتی تھی. اس کو سمجھائے گا، تار ہل گئی تو آواز ہی نہیں جانی. کیا کرتی تھی یہ کلیسیا؟ جھوٹی تعلیمات کو اور جھوٹے استادوں کو برداشت کرتی تھی. اور پلوس نے 11ویں باب میں انہیں جھوٹے استادوں کے بارے میں سکھایا اور خبردار کیا. ان کے درمیان لوگوں نے آ کے ایک نئے مسیح کی، نئے یسوع کی منادی شروع کر دی تھی، اور وہ لوگ اس کو برداشت کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ایک اور یسوع. کیا سمجھا جائے؟ اگر آپ دوبارہ تیسری اور چوتھی آیت میرے ساتھ پڑھیں تو کیا لکھا ہے تیسری اور چوتھی آیت میں؟ لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے. کہتا مجھے بڑا ڈر لگ گیا. اب جس طرح سے ہوا کو، کلام کو توڑ مروڑ کر دیا گیا تھا کہ تم نہیں مرو گے، کھا لو پھل کو، تم ہمیشہ جیتے رہو گے. آج کلام کو توڑ مروڑ کر وہی مکاری، وہی ٹوسٹنگ جیسی باغ عدن میں شیطان نے کی تھی، خادم بھی کر رہے ہیں. اپنی مرضی سے کلام تروڑ مروڑ کر اپنی تعلیم دینا چاہتے ہیں. اور وہ کہتا ہے مجھے ڈر لگ گیا کہ اب تم بہک جاؤ گے جیسے ہوا بہک گئی تھی. مجھے ڈر لگ گیا ہے کہ اب وہ محبت اور پاک دامنی جو ایک شوہر کے ساتھ کسی دلہن کی ہوتی ہے، اب کرنتھس کی کلیسیا یسوع کے ساتھ تمہاری ایسی پاک دامنی جاتی رہے گی. کتنی دکھ کی بات ہے خادم کے لیے، ایک پاسٹر کے لیے، کہ اس نے کچھ سکھایا ہے
لیکن وہ دوسرے استادوں دوسرے خادموں سے کچھ اور سیکھ لیتے ہیں. اور وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو پہلے میں بول رہا ہوں، لیکن لکھا جو نام ملی تھی، اگر یہاں پر پہلے بھی ایڈجسٹ کر لے، جو روح القدس عید پینتیکوس کے دن نازل ہوا تھا، وہ روح القدس جس کے بارے میں یسوع نے پہلے بتایا تھا، اگر اس سے ہٹ کر کوئی روح ملی ہے یا کوئی نئی انجیل آپ کو سناتا ہے، تو جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تب قبول نہیں کیا تھا، لیکن اب چونکہ تم ہل گئے اور برداشت کر رہے ہو، برداشت کرنا کیا ہے؟ تمہارا بجا ہے. اور میرے عزیزو، یہاں پر جو لفظ ایک اور یسوع کے لیے ہے نا یونانی زبان میں، وہ ہے اولاس، یعنی ایک نیا یسوع، ماڈرن جدید یسوع. اور جس چیز پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اور یسوع ہے، مختلف یسوع. ایک بائبل والا یسوع ہے، آج ایک اور نیا یسوع ہے جس کے بارے میں لوگ ہمیں سکھاتے بھی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم خود بائبل پڑھتے نہیں ہیں. ہم اس یسوع سے پورے طور پر واقف نہیں ہیں جو بائبل کا یسوع ہے. اور پالوس کہتا ہے اچھی طرح برداشت کر سکتے ہو، تمہاری بڑی برداشت ہے. کیا ہے؟ تمہاری بڑی برداشت ہے. اور یہی مسئلہ تھا کہ تم لوگ اسے کیا کر رہے ہو؟ برداشت کر رہے ہو. ایک نئی تعلیم کو، جھوٹے استادوں کو، نئے یسوع کو، نئی انجیل کو، نئی روح کو کیا کر رہے ہو؟ برداشت کر رہے ہو. اور نئی انجیل کا مطلب ہم نے پچھلے پورا مہینہ سیکھا ہے کہ انجیل کو بگاڑنا، انجیل میں نئی باتیں ڈالنا. غلطیوں میں جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ فضل سے سکھایا گیا تھا کہ یسوع نے قربانی دی ہے اور آپ اس پر ایمان لائے تو آپ کو راست بازی ملے گی، آپ کو نجات ملے گی. لیکن بگاڑا کیسے انجیل کو؟ اس میں ختنہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس میں موسیٰ کی شریعت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور یسوع کا جو کیا کام ہے، نجات کس کے کام سے ملتی ہے؟ یسوع کی قربانی کے باعث. اس کے کام کو مسخ کر دینا، اس کی قربانی کو رد کر دینا اور کہنا ساکرامنٹس پورے کریں گے، بپتسمے سے ہمارے گناہ دھل جائیں گے، ہم ہدیہ جات دیں گے، گوتے لیں گے تو ہم بخشے جائیں گے. تو اگر ایسے ہی انسان بچ سکتے ہوتے تو پھر یسوع کو مرنے کی ضرورت تھی؟ پھر یسوع کو قربان ہونے کی ضرورت تھی؟ پھر تو یسوع کو ضرورت نہیں تھی. تو یہ انجیل کو بھی اسی طرح بگاڑا جا رہا ہے. اور آپ کو میں نے ایک عقیدہ سکھایا، اس کی نا ایکو ذرا کم کیجیے گا، کہ نجات فضل سے ہے. اگر کوئی خادم آتا ہے آپ کے گھر اور آپ کو آ کر کہتا ہے کہ آپ پانی کا گوتا لیں تو آپ نجات پائیں گے، اور بہت سارے پاسٹرز آج بپتسمے کو نجات کہہ رہے ہیں، اور یہ بائبل کے بالکل مخالف تعلیم ہے. یا تو آپ میری مانیں گے یا کسی اور خادم کی. تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ تم دو مالکوں کی خدمت کر سکتے ہو. آج تو لوگ کر رہے ہیں، 5 پادریوں کو اپنے گھر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، کر رہے ہیں نا لوگ. آپ کسی کے گھر عبادت کرانے جائیں، پرزائڈر کہیں سے آیا ہے، پیغام سنانے والا کہیں سے آیا ہے، گلوکار کہیں سے آئے ہیں، ان کا عقیدہ فرق ہے. 5 پاسٹرز سٹیج پر بیٹھے ہیں، سب کے قائد فرق ہیں. اور لوگ تو یسوع نے کہا تھا لوگ 2 مالکوں کی خدمت ہے نہیں کر سکتے. لیکن لوگ آج 5 عقیدوں کو، 5 پاسٹرز کو، 5 مشنوں کو خوش کرنے کی بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. لیکن یسوع نے کہا یا تو تم ایک سے دعوت رکھو گے اور ایک سے نفرت کرو گے، ایک سے
محبت کرو گے اور ایک سے عداوت رکھو گے۔ میرے عزیزوں، بہت ساری کلیسیاں اپنے آپ کو مسیحی کہہ سکتی ہیں، لیکن اگر وہ یسوع جس کے بارے میں وہ ایمان رکھتے ہیں، کیا وہ بائبل کا یسوع ہے، یا وہ یسوع جو آج کل خوشحالی کی انجیل میں، ورلڈ فیتھ موومنٹ میں، یا پھر کیرزمیٹک پلیسز پر جو یسوع پیش کیا جاتا ہے اس کو سیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑا مبنی ہوگا آج دوسرے یسوع کو جاننے کے لیے کہ دوسرا یسوع کون ہے، کہ آپ اپنی تعلیمات کسی مشن کے اصولوں یا پاسٹر کی تھیری پر بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ بائبلی جو بائبل کا یسوع ہے اس پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا عام ہوگا آج آپ کے لیے اور میرے لیے کہ کون سا یسوع ہم آج چرچ میں سے لے کر جائیں گے، کس یسوع کو نجات دہندہ مانیں گے، کس یسوع کے ذریعہ سے ہم مسیح کہلائیں گے۔ یہ آپ پر بڑا بیس کرے گا، یہ آپ کی بنیاد ہوگا، آپ کس یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، آج آپ کو یہ بات سیکھنی ہوگی۔ اور آپ موازنہ کیسے کریں گے؟ یا تو وہ یسوع جو بائبل میں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ ہے، اگر صحائف والا یسوع نہیں ہے تو پھر دوسرا یسوع کوئی اور ہے۔ اگر کوئی ایسی بات پیش کی جائے جو بائبل کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ یسوع اور ہے۔ اور بائبل اعلان کرتی ہے، کسی کو آتی ہے یوحنا 14واں باب اور 6 آیت، یسوع نے وہاں کلیم کیا اور کہا، راہ، حق اور زندگی، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس ہے۔ وہ یسوع جو کماری سے پیدا ہوا، وہ خدا کا کلوتا بیٹا ہے، راستے سے بڑھ کر اور سچ سے بڑھ کر وہ کیا ہے؟ خدا کا بیٹا ہے۔ کون ہے جی وہ؟ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے جی؟ راہ سے، سچ سے بڑھ کر کیا ہے؟ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ لیکن آج لوگ آپ کو سکھاتے ہیں نجات کے اور بھی طریقے، لوگ نجات کے اور بھی راستے آپ کو بتائیں گے۔ پولس نے کہا کہ ایک اور انجیل ہے جس میں سے وہ یسوع کی بات کرتے ہیں۔ ایک یسوع خدا کا بیٹا ہے جو اکیلا نجات ہے، جس اکیلے کے سبب سے زندگی ہے۔ لیکن آج لوگ آپ کو سکھاتے ہیں کہ کچھ اور باتیں آپ کو ایڈ کرنی پڑیں گی۔ آپ کاموں کی بات کر لیں، آپ جو ہے وہ اور باتیں جو ہے اس میں شامل کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح خود کیا ہے؟ کسی کو آتی ہے یوحنا 1 باب اور 3 آیت کہ اسی کے وسیلہ سے تمام چیزیں، جو کچھ پیدا ہوا، کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یسوع مسیح خالق بھی ہے۔ کیا ہے جی؟ اسی کے وسیلہ سے ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس نے یوحنا 14 باب کی 9ویں آیت میں یہ بات کی اور کہا تھا فلپس کو، جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے۔ یسوع مسیح صرف نجات کا راہ نہیں ہے، وہ خود خدا ہے، وہ خود خالق ہے۔ ہر چیز اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہے، اور وہی آسمان و زمین کی ہر ایک چیز کا بنانے والا ہے۔ اور کلام بتاتا ہے کہ وہ انسانوں کا نجات دہندہ ہے۔ اس نے آ کر دنیا میں سارے لوگوں کے لیے جان دی ہے۔ اور اعمال کی کتاب 17واں باب اور 26ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی، اور اس نے ایک ہی اصل سے پیدا کی، اور ان کی میادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی۔ یسوع نے
ہر ایک قوم کے انسان کو پیدا کیا اور اس کی میعاد اور سکونت کی حدیں کیا کر دی. اور اگر آپ میرے ساتھ ایک اور آیت دیکھیں، یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب اور 20 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے وہ کہے کہ میں محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت ہے نہیں رکھ سکتا. آج ہم اس یسوع کو جو بائبل کے مطابق ہے قبول کرنے کی بجائے ایک نئے یسوع کو بنا کر پیش کرتے ہیں. ہم یسوع کو اپنی مرضی میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یسوع ایسا ہے. ہم بائبل والے یسوع کو پیش نہیں کرتے. وہ یسوع چونکہ گناہ گاروں کے دل توڑ دیتا ہے کہ گناہ چھوڑ دو. وہ یسوع جو فقی فریسی ان پر افسوس کر دیتا ہے. وہ یسوع لوگوں کو دل توڑ دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں. لیکن آج جو یسوع ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ خوش رہیں، اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی گزاریں، آپ اپنی ڈیزائر کو پورا کریں، آپ کی زندگی میں خوشحالی ہو، آپ جیسا چاہیں زندگی گزاریں. میرے عزیزو، ہم نے اصل میں حقیقی مسیح کو اب بدل کر ایک نیا ورژن پیش کر دیا. نواں یسوع، بائبل کا یسوع نہیں، نیا یسوع. اور آج والا یسوع اور بائبل کا یسوع، آپ جاننا چاہتے ہیں فرق؟ صرف آپ جاننا چاہتے ہیں، کوئی کہتا نہیں ٹھیک ہے آج والا صحیح ہے، پہلا ذرا غصے والا. کیوں جی بائبل والا غصے والا ہے نا. کرنتھیوں کے مسیحوں نے پلوس کی کمزوری، پلوس ایک چھوٹے قد کا انسان تھا، پلوس خود بھی بیمار تھا، اس کے آنکھوں سے بھی پانی بہتا تھا، اس کے معدے میں بھی تکلیف تھی اور وہ کسی کو متاثر نہیں کر پا رہا تھا. کرنتھیوں کے لوگ اچھی تقریر کرنے والے لوگوں کو، اچھی صحت والے لوگوں کو قبول کر کے پلوس رسول اور اس کے یسوع کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ رہے تھے. اور آج بھی ایک نیا جیزس، سپر جیزس، ہیرو جیزس، طاقت والا جیزس آپ کو متعارف کروایا جا رہا ہے. اور میرے عزیزو، دوسرا یسوع کون تھا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اصل یسوع کو اور اس کے کام کو رد کر رہے ہیں وہ اصل یسوع کو چھوڑ رہے ہیں. سوال یہ بن رہا ہے یہاں پر کہ ہم کس یسوع کی پیروی کر رہے ہیں، کس یسوع کی پیروی کرتے ہیں. ایک وہ یسوع جو کہتا ہے کہ ہم فضل سے بچائے گئے ہیں، جو نجات کے لیے انسانی کوششوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ آپ ساکرامنٹس لیں، آپ بپتسمے لیں. وہ ڈاکو جو اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، اگر وہ یہ کہہ دے کہ خداوند ہماری سزا واجبی ہے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، جب یسوع تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد رکھنا. تو اس سے کہہ دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ ہے فردوس میں ہوگا. اس کی ساری زندگی کی کوئی پرواہ نہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے بپتسمہ لیا، اس نے ساکرامنٹس پورے کیے، اس نے کچھ نہیں کیا. اس کے باوجود بھی خداوند اسے کہاں لے کر گئے؟ فردوس میں. یہ ہے فضل سے بچایا جانا. آج لوگ آئے ہیں جو آپ سے کہیں گے جی پہلے آپ یسوع کے نام پر بپتسمہ لیں تو پھر آپ کو نجات ملے گی. کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور چپ ہو گئے ہو. کیا کہتے ہیں جی بپتسمہ لو تو پھر کیا ملے گی؟ آپ کو نجات ملے گی. لیکن یسوع مسیح فضل سے لوگوں کو بچاتا ہے. کیسے بچاتا ہے؟ فضل سے بچاتا ہے. لیکن بپتسمہ جو ہے وہ نجات نہیں ہے، وہ یسوع مسیح کا حکم ہے. جب آپ اسے پورا کرتے ہیں
تو آپ اپنی زندگی سے ثابت کرتے ہیں کہ اب آپ یسوع کے پیروکار بن گئے ہیں۔ اس لیے ایک بہت مشہور یسوع ہے جس کو آج لوگ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر سب کو آسمان کی نجات پانے کی گواہی ملتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک شخص جو بڑا مشہور ہے، اس نے 2009 میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ گواہی دی تھی جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، دنیا کی ہر ایک قوم اور نسل جو ہے وہ خداوند کی بادشاہی میں جائے گی، یہاں تک کہ جو ہم جنس پرست ہیں وہ بھی خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، کیونکہ ہمارا یسوع محبت والا ہے، وہ کسی کو عدالت کے دن آگ میں نہیں پھینکے گا۔ اس نے ایک نئے یسوع کو ٹی وی پر بیٹھ کر لوگوں کو متعارف کرا دیا، اور اس شخص کا نام اگر کہیں تو میں بتا بھی سکتا ہوں۔ آج کل وہ بڑا خوشحالی کی خدمت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ چندے دیں، اور جب اسے چندے ملیں گے تو آپ لوگ امیر ہوں گے۔ آپ بزنس کریں اس پاسٹر کے ساتھ، وہ خدا کا نام لے کر آپ سے لیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں دو، آپ امیر ہو جائیں گے۔ اور میرے عزیزو، یہ ایسا یسوع پیش کرتے ہیں جو بت پرستی سے، لڑائی جھگڑوں سے، حسد سے، تفرقے سے، شراب پینے سے، ہم جنس پرستی سے منع نہیں کرتا۔ بڑا اچھا یسوع ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھوتے والا یسوع ہے، معاف کرنے والا یسوع۔ وہ ضد نہیں کرتا کہ آپ بائبل پر عمل کریں۔ یہ نیا یسوع ہے جو یہ نہیں کہتا کہ آپ بائبل کی باتیں مانیں۔ اور انسانوں نے ایک نیا یسوع بنا کر پیش کیا ہے جو کبھی کسی کو بیمار نہیں رہنے دیتا، دولت دیتا ہے، اور چاہتا ہے کہ آپ زمین پر مزہ لیں۔ نیا یسوع جو ہے وہ آپ کو صحت بھی دیتا ہے، بیمار بھی نہیں ہونے دیتا، غریب بھی نہیں رہنے دیتا، دکھ بھی نہیں اٹھانے دیتا، اور چاہتا ہے کہ آپ زمین پر مزہ لیں۔ کیا کریں؟ آپ زمین پر مزہ لیں، آپ اپنی جسمانی خواہشیں پوری کریں، پھر بھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں، پھر بھی آپ خداوند کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ اور ایسے یسوع کی بہت بڑی بھیڑ اس وقت پیروی کرنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ یسوع تو بڑا اچھا ہے، جو بیمار نہیں رہنے دیتا، جو خوشحال کرتا ہے، دولت دیتا ہے، جو صحت دیتا ہے، جو نجات کے لیے کلام پر عمل کرنے کی ضد نہیں کرتا۔ ایک یسوع جس کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ تعلیمات اور طرز زندگی کو جاننا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سکھاتا ہے کہ کلام کے تابع ہو جائے، اور اگر آپ کلام کے تابع نہ ہوئے تو آپ فنا ہو جائیں گے۔ کیا ہوں گے جی؟ پہلے دو نکات والا یسوع اچھا ہے، اور یہ یسوع جو کہہ رہا ہے کہ کلام پر عمل کرنا ورنہ جہنم میں جاؤ گے، کون سا یسوع اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں؟ دھوکہ دینے والا کون سا؟ جو دنیا دینے والا، آپ کو دنیا دے رہا ہے، کہہ رہا مزے کرو ادھر۔ ایک نے آپ کے لیے جان دے دی ہے اور دکھ سہا ہے، آپ کے گناہوں کے لیے کانٹوں کا تاج پہنا ہے، ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگوائے، اور آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے مر گیا ہے، اور چاہتا ہے ہم اسے قبول کریں، چاہتا ہے ہم اس کے کلام پر، اس کے حکموں پر عمل کریں تاکہ ہماری روحیں جہنم میں۔ ایک ہی چاہت یہ ہے۔ اور آج میں اس بات کے لیے بہت دکھی ہوں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان ایام میں جب بڑا اخیر زمانہ ہے اور لوگوں نے یسوع کا ایک نیا ورژن، یسوع کا ایک نیا ماڈل آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، بتاؤں ماڈرن یسوع کون ہے اور بائبل کا یسوع کون ہے؟ بائبل کا یسوع خدا مجسم ہوا ہے۔ کون ہے جی؟ لکھنا چاہتے تو لکھ لیں۔
بائبل کا یسوع کون ہے؟ خدا. اور جو نئے دور کا یسوع ہے وہ انسان پیدا ہوا. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہوہ وٹنسز والے. کہتے ہیں کہ وہ خداوند نہیں تھا. ان کی تعلیم گنوسٹکس کے ساتھ ملتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف جب اس نے بپتسمہ لیا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے اسے طاقت ملی تھی، اور جب وہ مرا تھا تو وہ طاقت اسے جدا ہو گئی تھی. یہ ہے جی نیا یسوع. اور بائبل کا یسوع دوسرا جز ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ گناہ سے خبردار کرتا ہے اور بتاتا ہے عدالت ہوگی اور جہنم بھی ہے. کیا کہتا ہے یسوع جو بائبل والا ہے؟ کہتا ہے کہ خبردار، گناہ سے باز آؤ، عدالت ہوگی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن نیا یسوع جو ہے وہ کوئی بھی منفی بات نہیں کرتا، وہ ساری اچھی باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے جو ہے وہ مثبت رویہ رکھو، بری باتیں نہ سوچو. جو بائبل کا یسوع ہے وہ گناہوں، تیسرا جز ہے، جو بائبل کا یسوع ہے وہ گناہوں سے توبہ کا حکم دیتا ہے. لیکن جو نیا یسوع ہے وہ گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، برکت لو آ کے مجھ سے. برکت مل رہی ہے نا آج کل آپ کو بہت زیادہ. جس کے منہ پر بھی آپ دیکھیں گے وہ برکت ہی دے رہا ہوگا. گناہ سے توبہ کے لیے کہہ کر اس نے آپ کو گوا دینا ہے. اسے پتہ ہے، میں نے کہہ دیا کہ گناہ سے توبہ کرے، یسوع یہ چاہتا ہے، تو آپ اس سے ناراض ہو جائیں گے. آپ برکت والے کے پاس جائیں گے جہاں سے آپ کو برکت چاہیے. جو چوتھا نقطہ ہے وہ بائبل والا یسوع نجات دیتا ہے، زندگی میں امید، امن اور خوشی دیتا ہے. لیکن جو نیا یسوع ہے وہ شفا دیتا ہے، وہ دولت دیتا ہے، وہ خوشی کا احساس دیتا ہے. عبادت میں آؤ، روح کی معموری سے ہنسو، اونچی اونچی ہنسو، بازو ہلاؤ، شادمان ہو جاؤ. جو بائبل کا یسوع ہے وہ نجات دیتا ہے، امید دیتا ہے، امن اور خوشی دیتا ہے. لیکن نیا یسوع شفا دیتا ہے، دولت دیتا ہے اور خوشی کا احساس دیتا ہے. جو بائبل کا یسوع ہے اگلا جز ہے، وہ دنیا سے نفرت کے بارے میں سکھاتا ہے. جو دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے. لیکن جو نیا یسوع ہے وہ کہتا ہے محبت کے ساتھ ہر کسی کو قبول کرتے جاؤ. جو کوئی کرتا ہے اسے کرنے دو، کسی کو کچھ نہ کہو، محبت کرو، محبت. یہ ہے جی نیا یسوع. اگلا جز ہے یسوع الہی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے. وہ نیا یسوع جو ہے وہ کہتے ہیں حکم نہیں دے رہا، وہ تجویز دے رہا ہے کہ آپ ایسا کر لیں. بائبل کا یسوع چاہتا ہے کہ جب آپ گناہ گاروں میں مل گئے ہیں یا آپ کی تعلیم کے اندر کوئی ملاوٹ ہو گئی ہے تو اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر لو، منقسم ہو جاؤ، بکھر جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ. لکھا ہے کہ جب تم ان میں سے نکل کر الگ رہو گے اور ناپاک چیز کو نہ چھو گے تو میں تجھ کو قبول کر لوں گا. ڈیوائیڈ ہو جاؤ. طریقی کا نور کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. ڈیوائیڈ ہو جاؤ. بتوں کو مسیح کے ساتھ اس کے گھر کو کوئی موافقت نہیں ہے. بلیال کو مسیح سے کوئی واسطہ نہیں ہے. الگ ہو جاؤ. لیکن آج آپ کو رواداری، آج آپ کو اتحاد، آج آپ کو محبت کے بارے میں ہی نیا یسوع سکھا رہا ہے. خدا راست بازی کی تعلیم دیتا ہے جو بائبل کا یسوع ہے، اور جو نیا یسوع ہے یہ صرف محبت کی تعلیم دیتا ہے. جو بائبل کا یسوع ہے خدا کی مرضی پر چلنا سکھاتا ہے، لیکن نیا یسوع خدا کی مرضی سے نہیں، آپ کی مرضی سے کام کرتا ہے کہ آپ اس کو چاہے ڈاکٹر بنا لیں، چاہے چوکیدار بنا لیں، چاہے آپ اس کو پاور والا کوئی بینک بنا لیں کہ آپ کو قوت دے، آپ لیٹنیاں لیں، آپ رولی پولی ہوں، آپ چیخیں ماریں، آپ کے ہاتھ کانپیں. یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اور جو بائبل کا یسوع ہے وہ جھوٹے نشانوں اور جھوٹے معجزوں سے خبردار کرتا ہے. بائبل کے یسوع کی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ جھوٹے نشانوں
اور جھوٹے جائبات سے۔ آج لوگ زیادہ تر ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نشانوں سے اور عجیب کاموں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یسوع نے کہا تھا کہ جھوٹے لوگ ایسا کریں گے، اور یہ جو نئے لوگ ہیں یہ صرف ایک ہی مالا جپ رہے ہیں، اور وہ مالا کیا ہے؟ معجزہ لے جائیں آ کے، آج شام آپ کے معجزوں کی شام ہے۔ اور انہوں نے گانوں میں سے وہ نکالا ہوا ہے۔ پہلے کبھی ہم دیکھتے تھے فلموں میں پوسٹر پر لکھا جاتا تھا گانے ہی گانے، تو یہ لکھتے اپنے پوسٹر پر معجزات ہی معجزات۔ یہ کہتے ہیں آج ہماری عبادت میں آئے اور اپنا معجزہ لیں۔ یہ نشانوں کو، معجزوں کو، عجیب کاموں کو جپتے رہتے ہیں، بس اسی کا تصوف کرتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ یہ خیالی دنیا میں، یہ تجرباتی دنیا میں، یہ احساسی دنیا میں رہتے ہیں، حقیقت کو پسند نہیں کرتے یہ لوگ۔ اور جو بائبل کا یسوع ہے وہ خدا کے کلام کو بڑھائی دیتا ہے۔ کس کو بڑھائی دیتا ہے؟ لیکن یہ لوگ تجربوں کو، رویا کو، خوابوں کو، رائے کو جپتے رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بائبل کی تعلیمات کو یہ نہیں مانتے۔ جو بائبل کا یسوع ہے وہ خود ہی کا انکار کے لیے کہتا ہے اور صلیب اٹھانے کے لیے کہتا ہے۔ جو بائبل کا یسوع کیا کہتا ہے جی؟ خود ہی کا انکار کریں اور صلیب اٹھائیں اور میرے پیچھے ہو لیں۔ لیکن جو نیا یسوع ہے وہ کہتا ہے خود سے محبت کریں، آپ کتنے پیارے ہیں، آپ دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھیں، آپ چرچ بھی جائیں لیکن دوسروں کو کم تر سمجھیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، خود سے محبت کریں۔ جسمانی خواہشوں کی ترغیب دیتا ہے یہ نیا یسوع۔ آج آپ کو بائبل کے یسوع کو پہچاننے کے لیے بائبل پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ خود ساختہ خادموں کی، اگر آپ ان خادموں کی جو بائبلی یسوع کو نہیں پیش کرتے ان کی سنتے رہے تو آپ اپنے حقیقی بائبل والے یسوع کو بھول سکتے ہیں۔ ایک اور یسوع جو کرنتھیوں کی کلیسیا کو ملا، ان کا یہی مسئلہ تھا کہ ان کے اندر برداشت تھی اور وہ انہیں قبول کر رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اندر کتنی برداشت ہے۔ آپ بھی کسی بھی خادم کو، کسی بھی تعلیم کو برداشت کر لیتے ہیں، کر ہی لیتے ہیں نا؟ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اگلے بندے کو آپ سپورٹ کرتے ہو کہ لو ہدیہ لے، اگلے گھر بھی چلا جا، لیکن بائبل ایک اور یسوع کے بارے میں آج آپ کو سکھا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کس یسوع کی پیروی کر رہے ہیں؟ اصلی یسوع کی جو بائبل کا ہے، یا نقلی یسوع کی؟ جو کیرزمیٹک لوگ، جو کرشماتی لوگ، وہ لوگ جو ورلڈ فیتھ موومنٹ کا حصہ ہے، وہ لوگ جو خوشحالی کی انجیل سنا رہے ہیں، آپ ان کے یسوع کو فالو کر رہے ہیں یا بائبل کے یسوع کو؟ یہ فیصلہ آج آپ نے کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو دونوں قسم کے یسوع موازنہ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں۔